نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، مسجد اور نماز کے آداب سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ دیکھو، ہم مسلمان مسجد میں اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی خوب عبادت کرے، نیکیاں حاصل کرے، گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ ہر ایمان والا مسجد میں اسی لیے آتا ہے، لیکن ہمارا جو دشمن ہے نفس و شیطان، اول تو یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں نہ آئے، پھر اگر کوئی کوشش کر کے مسجد میں آنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ دیر سے آئے، اور اگر اللہ کی توفیق سے کہ اللہ کا کوئی بندہ جلدی بھی آ گیا تو بجائے عبادت کے اس کو لغویات میں مشغول رکھتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد مسجد کے اوٹو پر بیٹھتا رہتا ہے، بات چیت کرتا رہتا ہے، ابھی دیر ہے ابھی دیر ہے۔ پھر مسجد میں آ بھی گیا، وضو کر رہا ہے تو وضو کرتے ہوئے وہ دنیاوی بات چیتوں میں لگا دیتا ہے، پانی کی فضول خرچی میں لگا دیتا ہے۔ جتنا پانی ضرورت ہے وضو کرنے کے لیے اس سے زیادہ استعمال کراتا ہے، اور وقف کے پانی میں ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ مسجد کا پانی بھی کوئی وقف چیز ہے۔ آدمی جتنی فضول خرچی اپنے گھر کے پانی میں کرتا ہے، اوقاف اور مسجد کے پانی میں اس سے زیادہ فضول خرچی کرتا ہے۔ نہیں، جب وضو کرنے بیٹھے تو نل کوئی اس انداز سے کھولے جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ نہیں کہ نل پورا فل کھلتا ہے، تیزی سے پانی آتا ہے ہم فل کھول دیں، نہیں، جس سے ہمارے اعضاء اچھی طرح دھل جاوے اتنا پانی استعمال کرنا چاہیے، اس سے زائد استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور وضو کرتے ہوئے یا تو خاموش رہے، یا تو بزرگوں سے دعائیں منقول ہیں اس کا اہتمام کرے، دوسرا کلمہ پڑھتے رہیں، یا تو اور کوئی دعا پڑھتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے وضو کرتے ہوئے، اعضاء کو دھوتے ہوئے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس دعا کو بعد میں پڑھنا ہے، اس میں بھی پڑھ سکتا ہے، وضو کے درمیان پڑھتا رہے۔ یعنی وضو کرتے ہوئے یا تو خاموش رہے یا وضو کرتے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ ہم لوگ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے آدمی اگر وضو کو صحیح ڈھنگ سے کرتا ہے، اس کے آداب کی اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے۔ اور آدمی وضو کرنے میں وضو کے آداب کو چھوڑتا ہے، اس کے مستحبات کو چھوڑتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک فرض نماز پڑھائی اور اس میں سورہ روم کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرماتے ہوئے آپ کو مشابہت لگ گئی، آدمی ایک جگہ سے پڑھتا ہے اور دوسری جگہ پہنچ جائے، ایک پارے میں پڑھتا ہے دوسرے پارے میں، ایک سورت میں پڑھتا ہے دوسری سورت میں پہنچ جائے، مشابہت اس کو کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت نماز میں فرما رہے تھے اور آپ کو مشابہت لگ گئی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے، اور فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد فرمایا کیا ہو گیا ہمارے صحابہ کو، ہمارے ساتھیوں کو کہ بعض لوگ وضو کرتے ہیں اور وضو اچھا نہیں کرتے۔ اچھا نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرض چھوڑ دیتے ہیں، آدمی فرض چھوڑ دے تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اچھا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں کرتا ہے۔
پھر آپ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو نماز میں مشابہت لگانے والے ہیں، یعنی بعض لوگوں نے وضو کیا اور وضو کے درمیان آداب اور مستحبات کی رعایت نہیں کی، کوتاہی کی، تو اس کوتاہی کا اثر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشابہت لگ گئی۔ علماء نے یہاں ایک کام کی بات لکھی ہے، ایک آدمی کا اچھا عمل اس کا اثر جس طرح خود اس پر پڑتا ہے، اس کے ساتھ جو دوسرے آدمی ہیں اس پر بھی پڑتا ہے، اور ایک آدمی کا برا عمل جو وہ کرتا ہے، اس برے کام کا اثر اس پر بھی پڑتا ہے اور دوسرے پر بھی پڑتا ہے۔ حضرات صحابہ میں سے بعض لوگوں نے نماز میں ادب کی رعایت چھوٹ گئی ان سے، تو اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر پڑا۔ ہم وضو کرتے ہیں، خوب باتیں کرتے ہیں، زور زور سے بات کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، بعض مرتبہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وضو خانہ دور ہے، جماعت خانہ یہاں ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے بات چیت کرنے سے، زور زور سے ہنسنے سے، یہ اندر جماعت خانے میں جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں ان کو خلل پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، نماز شروع ہو چکی ہے اور ہمارے بیچارے بھائی وہاں مسجد پر زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، امام کو خلل پڑ رہا ہے۔ کتنی بری چیز ہے۔ دیکھو مسجد وضو کا ادب کو چھوڑنے سے اس کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑا۔ تو میرے بھائی، ہم اگر نماز کے آداب کو، وضو کے آداب کو، وضو کے مستحبات کو چھوڑیں گے تو ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا، ضرور پڑے گا۔ آج کل ہماری نمازوں میں روح اور جان نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کی روح یہ ہے، نماز کا پاور یہ ہے، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے، گناہوں سے بچاتی ہے۔ اس پر تو ہم الحمدللہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے بعض بھائی 4 سال سے، 10 سال سے، 20 سال سے، 25 سال سے نمازوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ سے پوچھوں اور ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے کہ اتنے سال کی نماز کے بعد جس گناہوں میں ہم مبتلا ہے وہ گناہ چھوٹے یا نہیں؟ جس برائیوں میں ہم مبتلا ہے وہ برائی چھوٹی یا نہیں؟ آئے دن جو بڑی بڑی برائیاں، جو بڑی بڑی بے حیائیاں آ رہی ہیں، ہمارے نماز کے اہتمام کی وجہ سے اس برائیوں سے ہم بچ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ برائیوں ہم سے چھوٹ رہی ہے نہیں، یہ ہم دیکھیں۔ اگر اس کا ہم حساب لگائیں گے نا تو ہر شخص کا دل یہ کہے گا کہ نماز تو 25 سال سے پڑھ رہے ہیں، لیکن جن برائی میں مبتلا ہے وہ برائی چھوٹی نہیں ہے، اور آئے دن نئی نئی برائیاں ہیں، ان برائیوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا چند دنوں کی نماز آدمی کو متقی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اور ہماری 20 سال کی نماز کا اہتمام ہے اور ان گناہوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نماز کے اندر جان پیدا نہیں ہوتی، نماز کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوتی، نماز کے اندر روح پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا استنجا اور ہمارا وضو صحیح نہیں ہے۔ آدمی استنجا خوب احتیاط کے ساتھ، خوب اہتمام کے ساتھ کرے اور وضو خوب آداب کی رعایت کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اس کا اثر ہماری نمازوں میں پیدا ہوگا، اور وہ نماز ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچانے والے ہوگی، وہ نماز ہمیں اللہ کی برائی سے بچانے والی ہوگی، وہ نماز ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوگی۔ ایسی چیزوں کے ساتھ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز سے فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کی جو روح ہے، گناہوں سے بچنا، اللہ کا تعلق پیدا ہونا، اللہ کی محبت پیدا ہونا، ان نمازوں سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، جب مسجد میں آ گئے تو مسجد میں آنے کے بعد خاموشی کے ساتھ یا دعاؤں کے ساتھ اپنے وضو کو فارغ کریں، وضو کریں،
اور دعاؤں کو پڑھتے ہوئے وضو کرے، وضو سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد تو مستقل دعا پڑھنا ثابت ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ان دعاؤں کو پڑھے اور فوراً جماعت خانے میں آ جائے. اور جماعت خانے کے آنے کے بعد جیسے ماشاءاللہ ابھی الحمدللہ ترتیب ہے، سب بھر رہی ہے. پہلے پہلی صفوں کو بھرے، پھر دوسری صفوں کو بھرے، پھر تیسری صفوں کو بھرے، اور جس طرف جگہ زیادہ خالی ہو اس طرف بیٹھنے کا اہتمام کریں. ایک غلطی ہم سے اور ہوتی ہے. فجر کی نماز کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر ہماری فجر کی سنت باقی ہے اور نماز قائم ہونے میں، نماز کھڑی ہونے میں 1 منٹ باقی ہے، آدھی منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنت تو ہم پڑھ لیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر فجر کی نماز کی 1 رکعت یا کم سے کم فجر کی نماز کا قاعدہ اخیرہ ملنے کی امید ہے تو پہلے سنت پڑھے، اس کے بعد فرض میں شامل ہو. فجر کی نماز کی سنت کے لیے تو یہ مسئلہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ہمارا جماعت خانہ ہے، اس کے بعد برآمدہ ہے، ورنڈا ہے. جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نماز پڑھنے کے درمیان جماعت کھڑی ہو جائے گی یا نماز شروع ہو چکی ہے، اب جماعت خانے میں نہ سنت نہ پڑھے، اب جماعت خانے کے باہر برآمدے میں، ورنڈے میں، صحن میں سنت پڑھے. یہ مسئلہ ہے. دونوں صورت میں ہمیں معلوم ہے کہ عنقریب نماز شروع ہونے والی ہے یا نماز شروع ہو چکی ہے اور ہماری فجر کی سنت باقی ہے، تو ہمیں جماعت خانے سے باہر سنت پڑھنا ہے اور سنت پڑھنے کے بعد پھر اندر آنا ہے. اور اگر فجر کے علاوہ اور نمازیں ہیں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، جس کے پہلے سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسے وقت میں ہم مسجد میں آئے کہ ہم اگر 4 رکعت نماز پڑھیں گے، ظہر کی سنت تو ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ ابھی سنت ظہر نہ پڑھے. ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے، آتے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 منٹ 2.5 منٹ ہے، ہم سنت ظہر کا قول باندھ دیتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے ہماری ظہر کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اطمینان ہے کہ امام صاحب کی نماز قائم ہونے سے پہلے ہم سنت ظہر سے فارغ ہو جائیں گے، تب تو ہم پہلے سنت پڑھ لیں. لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ سنت پڑھنے کے درمیان تکبیر تحریمہ ہو جائے گا تو اب سنت نہ پڑھیں. 2 منٹ ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے پڑھ لے، 3 منٹ ہے، تحیۃ المسجد پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن سنت نہ پڑھے اور انتظار کرے پہلی صف میں آنے کے بعد تکبیر کا. جب تکبیر تحریمہ ہو، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے. ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، وہاں تو یہ مسئلہ ہے. عصر میں 4 رکعت ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے. تو اگر ہم ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، پہلے 4 رکعت پڑھے. ہم ایسے وقت میں پہنچے کہ 2 ہی رکعت پڑھ سکتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لے، کوئی حرج کی بات نہیں عصر میں. اور اگر ہمیں معلوم ہے کہ 2 رکعت پڑھنے پر بھی ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی تو 2 رکعت نہ پڑھے، آ کے صف کے اندر بیٹھ جائے، انتظار کرے. اور جب ہم ظہر کی فرض نماز پڑھ لے، اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھے، اس کے بعد 4 رکعت جو ہماری چھوٹی ہے وہ پڑھے. عصر کی نماز میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے اگر پہلے سنت پڑھی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھی ہے فرض پڑھ لیں گے، اس کے بعد سنت نہیں ہے. عشاء کی نماز میں بھی یہی ہے. ہم مسجد میں آئے اور ہمیں اطمینان ہے کہ ہم 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. لیکن اگر 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے میں ہماری تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی، ہم سنتوں کو نہ پڑھیں. تکبیر اولیٰ کا اہتمام ان سنتوں سے زیادہ ہے. ظہر کی سنت بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر اور عشاء میں کوئی سوال نہیں ہے، لہذا تکبیر اولیٰ کا اہتمام اتنا زیادہ کریں. اس کا بھی خیال رکھیں. اس کے بعد بعض اور غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی طرف بھی متوجہ کرنا ہے. بعض مرتبہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو ہم دوڑتے ہوئے آتے ہیں تاکہ ہمیں رکوع مل جائے. یہ بہت غلط طریقہ ہے. ایک صحابی رکعت کو پانے کے لیے تیزی سے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی.
کہا کہ تمہارا رکعت کو پانے کا جذبہ تو اچھا ہے کہ تمہیں رکعت مل جائے، لیکن اس کے لیے جو تیزی سے آئے وہ اچھی بات نہیں ہے۔ جذبہ تو اچھا ہے کہ رکعت مل جائے، لیکن تیزی سے چل کر آنا، دوڑ کر آنا، یہ اچھا نہیں، ایسا نہ کرو۔ اپنی چال سے اطمینان سے چلتے ہوئے آؤ، اگر رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، رکوع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں۔ اب دیکھو یہاں گڑبڑی کیا ہوتی ہے، ہم دوڑ کر آتے ہیں اور ہمیں رکوع مل جاتا ہے، لیکن دوڑ کر آنے کی وجہ سے جتنے نمازی ہیں ان ساروں کی نماز میں خلل ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھ رہا ہے، جن کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے دوڑ کر آنے کی وجہ سے سب کی نماز میں خلل پڑتا ہے، ہم نے ایک رکوع کو پایا اور سب کی نماز کو خراب کیا۔ لہذا ہونا یہ چاہیے ہم اپنی چال چلتے ہوئے سکون و وقار سے آئے اور رکوع کو پانے کی کوشش کریں۔ رکوع مل گیا بہت اچھی بات ہے، رکوع نہیں ملا تو اب دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، رکوع نہیں ملا تو ہم واپس چلے جاتے ہیں ہاتھ پوچھنے وغیرہ کے لیے کہ اب رکوع تو ملا نہیں، رکعت چلی گئی، نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اپنی چال چلتے ہوئے آئے، رکوع مل گیا اس میں شریک ہو جائے، رکوع نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، رکوع کے بعد امام سب کھڑے ہوتے ہیں جس کو قوما کہتے ہیں، قوما میں شریک ہو جائے۔ اب یہ رکعت ہمیں شمار نہیں ہوگی، ہمیں نہیں ملی، لیکن قوما میں شریک ہو جائے۔ اگر قوما میں نہیں ملا، امام صاحب سجدے میں چلے گئے، پہلے سجدے میں ان کے ساتھ شریک ہو گئے، امام صاحب دو سجدوں کے درمیان بیٹھے، وہاں ملے پالے، امام صاحب دوسرے سجدے میں دوسرے سجدے میں پالے۔ حدیث میں ہے امام کو جس حال میں پاؤ اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ دیکھو یہاں فائدے کی بات سنو، حدیث میں ہے جو آدمی ایک فرض نماز اکیلا پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ایک روایت کے مطابق 25 گنا اور ایک روایت کے مطابق 27 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی 27 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو شیطان کیا کرتا ہے، یہ نماز پڑھنے والے کو نماز کا پورا ثواب نہ ملے، رکوع چھوٹ گیا، والے واپس چلے گئے، اب رکوع چھوٹ گیا، اس کے بعد کوئی آدمی قوما میں شریک ہوا، امام کے ساتھ ایک قوما کیا، 25 یا 27 قومی کا ثواب ملا، ایک سجدے میں شریک ہوا، 25 یا 27 سجدے کا ثواب ملا، دوسرے سجدے میں شریک ہوا، دوسرے ایک سجدے کے 25 سجدے 27 سجدے کا ثواب ملا۔ شیطان اس سے محروم رکھتا ہے، لہذا ہم کوشش کریں کہ چلتے ہوئے اپنی چال سے سکون و وقار سے آئیں گے، ہماری دوڑ بھاگ کی آواز سے کسی کے نماز میں خلل نہیں ہوگا، اور جس حال میں امام صاحب کو پائیں گے ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک بات اور بھی ہے، جب ہم امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو دو طریقے ہیں، امام صاحب جب رکوع کرنا شروع کرے بالکل ان کے ساتھ ساتھ رکوع شروع کرے، اٹھنا شروع کرے ان کے ساتھ ساتھ، یعنی امام صاحب کے ساتھ ہر رکن کو ان کے ساتھ ساتھ ادا کرے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے امام صاحب پہلے کام کر لے، اس کے بعد فوراً ہم کام کریں، جیسے امام صاحب رکوع کر رہے ہیں ہم قوما میں کھڑے رہے، امام صاحب جیسے رکوع میں پہنچے ہم ساتھ میں رکوع کریں، یہ بھی جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہتر بات یہ ہے کہ بالکل امام صاحب کے ساتھ ساتھ ارکان نہ ادا کریں، امام صاحب کے کچھ بعد ارکان ادا کرے، کیوں؟ امام صاحب کے ساتھ ساتھ ارکان ادا کیے اور کسی رکن میں امام صاحب سے پہلے چلا گیا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لیا، امام صاحب سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو اس مکروہ تحریمی سے بچنے کے لیے امام صاحب کی کچھ بات ادا کرے، اس کا بہتر طریقہ ہے امام صاحب قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، تو جب تک وہ اللہ اللہ کہے ہم ٹھہرے رہے، اکبر کہے تو اس کے اکبر کہنے کے ساتھ ہم اپنا عمل شروع کریں۔ امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہیں، سمیع اللہ کا وہاں تک تو ہم سجدے میں رکوع میں رہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ کہے ہم کھڑے ہو جائیں، تاکہ ان کو چھوڑ کر بھی ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ دیکھو ایک بات یاد رکھیے، ایک تو امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، ان کی تکبیر پوری ہو گئی اور ہم کھڑے ہی ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہ ہے، اور اگر امام صاحب سے پہلے چلے گئے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لہذا بہت اچھا ہے امام صاحب ماشاءاللہ جان واقف کار ہیں، وہ لفظ اللہ اکبر میں اللہ کو کھینچ کر پڑھتا ہے حالات کے موافق، اور اکبر کو کھینچتا نہیں ہے، تو جب لفظ اللہ کہے گا ہم اپنے جگہ پر ٹھہرے رہیں گے، اور اکبر کہنا شروع کریں ہم اس کے ساتھ تکبیر شروع کریں، ہم جھکنا شروع کریں، تاکہ امام سے آگے نہ نکل جائے، اور امام سے آگے نکلنے کی جو کراہت ہے اس کراہت سے ہم بچ جائیں۔
اللہ تعالیٰ شان ہو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت سے عرض کروں گا آئندہ جمعہ کو اس کا اہتمام کرے کہ پہلی اذان کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچ جائے، اللہ توفیق دے، بعد میں بھی سنتوں کا